کہ ہم بدقسمتی سے یہ سارے کے سارے لوگ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. میری آج کل ذرا چونکہ سوئی سے معاملے پٹکی ہوئی ہے, مگر کسی کے میں بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے پارٹی کے آئین پر عمل کریں. یہ سب جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں, کسی ایک پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے. یہ سارے ملک میں فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں, ان کی پارٹی میں کبھی زندگی میں فیئر الیکشنز نہیں ہوئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا کہ جی چونکہ ایک بار غلط ہو گیا تو اگلی بار آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا انہوں نے. 3 باریاں ہوں 4, جب ایک غلطی ہو گئی سرزد تو مجھے لگتا ہے کہ نہ 3 والوں کو چوتھی باری ملنی چاہیے, نہ پہلی والی کو دوسری باری ملنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ کسی اور طرف ہمیں جانا چاہیے. اس پر میں آج کل ذرا کچھ کام بھی کر رہا ہوں, اس لیے ذرا میں نے کہا اس کا ذکر اپنی پارٹی کی لانچنگ کر رہی ہے انہوں نے آپ کے شو سے لانچ کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہ قطعاً نہ میری پارٹی نہ میں اس طرف کہیں جا رہا ہوں کوئی پارٹی, میں پوری دیانتداری. اس کا نام کوئی پارٹی ہے, اس کا نام شاید کوئی کہنا چاہتی ہوں ویسے ایک منٹ ان کو پارٹی تو لانچ کرنے دیں. میں ان کو اسی کے لیے وہ کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس پہ بھائی دیکھیے ان کا حق ہے ایک شہری میں وہ اپنا حق عام نوجوان کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور میں چھوڑ رہا ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں نئی سیاسی جماعت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو نہ اقرار الحسن کی ہو, نہ عبد الشکور کی ہو, نہ عبد الغفور کی ہو, نوجوان اس کو رن کریں. برطانیہ کی طرح, امریکہ کی طرح, جیسے وہاں پارٹیز کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں, ہر ایک ٹرم کے بعد ان کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے, نیا چیئرمین آ جاتا ہے. اس طریقے سے جمہوری طریقے سے پارٹیاں چلائی جائیں جہاں پہ مشاورت سے فیصلے ہوں. نہیں ساری دنیا میں یہ آئیڈیا ہے. نہیں کسی نے ابھی تو نہیں اسپیشلی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لعنت ہو کسی ایسے آدمی پر جو کسی اور سے آئیڈیا لے. ساری دنیا میں جمہوری جماعتیں بی جے پی سمیت, سی ڈی یو سمیت, ریپبلکن سمیت, ڈیموکریٹ سمیت, کنزرویٹو, لیبر پارٹی, ہر جگہ ایسے ہی چل رہے ہیں. لیکن ہم ایک اقرار یہ جو ہم تجربات سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کوئی اور ایک نیا تجربہ آپ بھی کوئی تجربہ کرنے لگے. آپ بھی کوئی تجربہ ہمارے اوپر کرنے لگے. ساری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن نہیں تجربہ نہیں, یہ ساری دنیا میں جو میں فارمیٹ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز جہاں جمہوریت کے ذریعے لیڈرز منتخب ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کوئی دکان نہیں بنا لیتا کہ 30 سال تک وہی رہے گا یا خاندان وہ رہے گا. یہ سب کچھ تو جماعت اسلامی میں بھی ہو رہا ہے شاندار, مگر اس کا ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ کو سینٹر میں ایک ڈیموکریٹک بالکل اسی طرز پہ کہ سراج الحق جیسا عام آدمی بھی آپ اختلاف کیجئے مگر وہ پارٹی چیئرمین بن سکتا ہے. ایک مڈل کلاس جو کہ ابھی وہ حافظ نعیم صاحب ہے, تو ایک عام آدمی ہے مڈل کلاس کا آدمی تب ہی پارٹی چیئرمین بن سکتا ہے یا وزیر اعظم پاکستان بن سکتا ہے. افریدی سی ایم بن تو گیا سر. نہیں وہ اس میں اچھی بات ہے, میں نے ان کی تعریف کی بطور شخصیت, بہت شاندار بات ہے, مگر وہ ایک بار اچھا کام ایسے ہو سکتا ہے آپ ایسا نظام وضع کر دیے کہ جس کے ذریعے بار بار ایسا کام ہو کہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر, اپنی قابلیت کی بنیاد پر. نہیں ہے بہت بیک گراؤنڈ ایسا سیاسی رکھتے, ایک بندے نے نامزد کیا نا, مجھے وہ پسند ہے تو میں نے کہا یار اس کے بال بہت اچھے ہیں, اس کو وزیر اعلیٰ بنا دوں. نہیں, اس کی ایبلٹی کی بنیاد پر, اس کی قابلیت کی بنیاد پر وہ ٹاؤن سے ٹائم ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں ہے. پارٹی آ رہی ہے اس کے مطلب پارٹی آ رہی ہے. نہیں آ رہی, نہیں آ رہی, نہیں یار ہم نے جوائن کرنا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آئیڈیا خیال پیش کر رہا ہوں. پہلی والی چھڑتی چلے یہ ایک ورڈ تو میرا پتا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں میں پارٹی لا رہا ہوں نا عمر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور شخصیت ایک چھوٹی یا بڑی پارٹی لے کر آ رہی ہے, تو اسی سے ہمیں نکلنا ہے. پارٹی ایک ہی ہے, وہ ٹھیک بات ہے. اچھا اس پارٹی کو بھی ٹکر تبھی دی جا سکتی ہے جب آپ ادارے کے مقابلے میں افراد یا شخصیات کی بجائے ادارے کے مقابلے میں ایک سیاسی ادارہ بنا. ٹھیک, وہ سیاسی ادارہ بنے گا تو شاید آہستہ آہستہ. نہیں مجھے ایک بات بتائیے, ایک منٹ, آپ نے فرمایا ان کی جماعت کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا نون لیگ کے اندر جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. جب آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرواتے ہیں, یہ شخصیت ہے, عمران خان ہے, نواز شریف ہے یا بلاول بھٹو ہیں, آپ آ جائیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں, کر لیں, آ جائیں لڑ لیں الیکشن. اگر آپ ایسی بات ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتے. اگر ہم سارے ان میں سے کوئی ایک بھی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی وہ فیئر الیکشن کروانے کا ماحول ہوتا ہے پارٹیز کے اندر, یا وہ واقعی اگر اقرار الحسن فار ایگزامپل عمران خان کے سامنے ایک کمزور کینڈیڈیٹ ہیں یا نواز شریف کے سامنے کمزور کینڈیڈیٹ ہیں, اس میں آپ ان کے سسٹم کو کیوں بلیم کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے جی نہیں تھے میرے پاس ووٹ, میں نہیں لے سکا, بات ختم. ایسا نہیں ہے. مجھے بتائیے وہ الیکشنز کون سے سیارے پر ہوتے ہیں کہ جن الیکشنز کا آپ کو مجھے آج تک نام نہیں. یہ آپ کو سکندر سلطان راجہ صاحب الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے, صرف پی ٹی آئی کا فیئر نہیں ہے. باقی سوال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے مقابلے میں یا نواز شریف صاحب کے مقابلے میں, زرداری صاحب کے مقابلے میں بیچارہ ایک کاموکی کا عبد الحمید کھڑا ہوگا, تو ان کی انا کو یہ بات منظور ہی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں ایک منٹ, میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں فار ایگزامپل, آپ اب نہیں بنا رہے, تجویز پیش چلیں آپ تجویز پیش کریں, لیکن ایک قسم کے ایک منٹ کے لیے سمجھ لیجیے کہ ایک سیاسی جماعت بنی ہے, اقرار الحسن صاحب نے اسے لانچ کیا ہے, وہ اس کے چیئرمین ہیں, آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں, اور محمد زبیر نامی ایک شخص, وہ نہیں وہ محمد زبیر نہیں, ایک محمد زبیر جو ہے وہ کوئی لڑکا ایک جو ہے وہ کہتا ہے جی میں اقرار الحسن کے سامنے جو ہے میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوں.
لیٹس سے جی اب اقرار الحسن جو ہے وہ ایک نامی گرامی شخصیت ٹھیک ہے، ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے وہ آئیں گے، وہ کہیں گے محمد زبیر کو ہم جانتے نہیں وہ کون ہے، ہم اقرار الحسن کو ووٹ دیں گے، اقرار الحسن جو ہے اس کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. آپ کے ناقدین سب سے پہلے آپ کے اوپر سوال اٹھائیں گے دیکھا پارٹی تھی نا اس کی شخصیت کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے نا، اور اقرار الحسن ہی اس پارٹی کا صدر بن دیکھیں گیا. آپ کے معاشرتی رویے ہوتے ہیں، مزاج ہوتے ہیں، اس کے حساب سے آپ کیا ہوتا ہے. اچھا میں ایک اور چیز کہتا ہوں، آپ کی ہم نے کافی سنی نا، عوام نے پوری لانچ ہی کر دی دیکھیں یہ میں صرف ایک وضاحت سے اس وضاحت سے کہ میں اسی لیے کہتا ہوں بارہا اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں کھا کے لوگوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس میں اسی لیے میں اس بات سے اعتراض کر رہا ہوں کہ میں آؤں گا یا میں کوئی عہدہ رکھوں گا یا میں کوئی فیصلہ سازی کا اختیار رکھوں گا. آپ کو ایک ایکول پلیٹ فارم دینا پڑے گا اس ملک کے نوجوانوں میں، جس میں نہ منصور علی خان ہو، نہ اقرار الحسن اس کے کسی عہدے کے امیدوار ہوں، نہ اس کے کسی عہدے پر ہوں. اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی لانچ نہیں کر رہا، میری پارٹی نہیں ہوگی، تاکہ وہ سارے نوجوان آپس میں کمپیٹ کریں اور ان میں سے ایک بچہ یا ایک نوجوان پریزنٹیبل عمران صاحب اچھا یہ بولنے تو بڑی والا اچھی نکل بات ہے. ہاں جی تجربات ہونے چاہیے. سر یہ تجربہ ہو چکا ساری دنیا پھر میں تجربہ approved ہے. یار اتنا انہوں نے بیٹھ کے آپ نے اس کا تجربے کا نام انڈیپینڈنٹ تجربہ لوگوں کی طرف سے نہیں عوامی تجربہ ہے نا، عوامی. یہ کوئی کریٹ کیا ہوا تجربہ آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں نہیں کیونکہ انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس قسم کا نہیں. میں سوال نے کیا. تو یہ سوال کہا کیا. کہ اسپیکولیٹ وہ ہو تو رہا ہے، ہم میں نے کہا جو ہے ٹھیک ہے، ہر ایک کون کر رہا ہے وہ اسپیکولیٹ؟ ہم تو تجربات کے ڈسے ہوئے ہیں نا، وہ اس لیے ہمیں ہمیں شک پڑ جاتا ہے. آپ کو اس آئیڈیا کے اندر بھی ایک تحریک نظر آ رہی ہے. لیکن یہ تجربہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی ساری مہذب جمہوری جماعت ملکوں کے اندر ایسے ہی چل عمران رہی ہے. صاحب کیوں نہیں چل سکتا ہے ہمارے یہاں پہ یہ نظام کیوں نہیں چل سکتا؟ نہیں وہ جس طرح سمینا کہہ رہی تھی کہ سماجی رویے بدلنے ہوں گے، ہم تو گلی کا ایک جو چودھری ہوتا ہے جو تگڑا ہوتا ہے ہم تو اس کے سامنے نہیں بات کر پاتے. یہی تو بدلنا ہے سر انشاءاللہ. ایک جملہ مجھے یاد ہے، وہ میں ایک دفعہ پولیٹیکل جو الیکشنز وغیرہ تھے تو ایز اے رپورٹر میں کور کر رہا تھا، تو ایک جگہ کے اوپر نا ایک وہ کینڈیڈیٹ تھا، اس نے یہ کہا، اس نے کہا نہ میرے پاس گاڑی ہے، نہ میرے پاس بنگلہ ہے، نہ میرے پاس کوئی نوکر چاکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ساتھ ہی ووٹر بیٹھا تھے، تیرے کو کچھ نہیں ہے کہ تو سانو کی دینا. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ لوگوں کا. We'll change it انشاءاللہ. منصور جو بھی عمران بھائی نے بات کی نا کہ جو سماجی رویے یہ بدلنا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیے ایک ٹائم تھا ہمارے معاشرے میں جب ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی الیکٹیبلز کبھی جو ہے وہ نہیں جیت پائیں گے، یا کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی پارٹی بغیر نشان کے جیت پائے گی. کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ بھی کبھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. نہ ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی ISF کا لڑکا جو ایک غبار میں اٹی ہوئی چپل کے ساتھ ایک چھت پہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے کچھ، وہ کل CM بنے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کام شروع ہے، اور یہ جو معاشرتی رویے ہیں نا یہ گریجولی تبدیل ہوتے ہیں. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ آج ایک دم ہم کہیں کہ جی اب آپ دیکھیے آپ کی جو اس وقت یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ کتنی تیزی سے سیاست کی طرف رغبت رکھتی ہے. آپ جا کے لوگوں سے یونیورسٹیز میں ملتے ہیں، کتنی اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں. ناظرین ویسے میں یہ بات کر رہی ہیں، ہم نے آج ہی ایک اسپیشل شو جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے یونیورسٹی میں، اور اگلے ہفتے آپ دیکھ سکیں گے وہ. جی تو وہ اویئرنیس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ابھی کیا کیا، ابھی آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یوتھ کو ریلیونٹ کر لیا اپنے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ. اس کے بعد اب آگے وہ جو اویئرنیس کا معاملہ آ رہا ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے اسی طرح بڑھے گا. اب لوگ یہ بات کرنا شروع کریں گے کہ بھائی کیوں، بھائی یہ کیوں کہ صرف جس کے ساتھ اب عمران خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے، لیکن ایک دور کے بعد جب وہ نہیں ہوں گے تو ان کا بیٹا کیا فرمایا آپ نے؟ خان صاحب کا ایک دور ہے نا، اس دور کے بعد یہ نوجوان نسل کیا کرے گی اس کی تیاری کی. دیکھیں وہ ایک پارٹی اگر ایسی دے کے اللہ ان کو زندگی تندرستی دے، میں نے تو پہلے کہا کہ اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی دے، اگلے 10 20 25 30 سال انہوں نے اپنی پارٹی کو کوئی قاسم خان کے نام تو نہیں کر دیا نا. تو وہ اگر جب نہیں ہوں گے ان کی پارٹی میں یہی ISF کے لڑکے جو مینا خان ہے یہ بھی ISF میں تھے، مراد سعید ISF میں تھے، یہ سہیل آفریدی ISF میں تھے، میرا خیال ہے ادھر حسان نیازی ISF کے تھے. یہ سارے لوگ اس وقت جب آگے اوپر آ رہے ہوں گے تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں کمان ہے. شاندار. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خان صاحب اللہ زندگی دے، اگین ان کے عہد ان کے دور کے بعد PTI بھی ایک الیکٹورل ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی، تو بھی ایک سے زائد ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز یا آپشنز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. عمران صاحب اس کے کام کا آج سے آغاز کر دینا چاہیے. ایک منٹ عمران صاحب آپ کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی جو ہے نا وہ مسکراہٹ ہے، آپ جیسے ان کو ہوپ محظوظ ہو رہے ہیں ساری. وہ کہہ رہے اصل گل ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے ایویں کتابی گلاں کرن دے. تسی کری جاؤ گلاں. مجھے یہ اچھی باتیں ہیں، خواب دیکھنے چاہیے، اچھے خواب ہیں، اچھی باتیں ہیں، اچھی یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال وہ جو بات کریں اقرار صاحب کے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا دیکھنا چاہیے، اچھی بات ہے. اگر نہیں دیکھیں گی تو مٹ جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے. لیکن آپ کے خیال میں جو دو یہ بڑی جماعتیں ہیں جن میں خاندانی پالیٹکس کافی نظر آتی ہے،
ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اب اس قسم کے سیٹ اپس کے ساتھ؟ کس قسم کے؟ یہ جو اقرار چیلنج دینے والے ہیں نا انہیں یہ جو سیٹ اپس بن رہے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں جو چیز اپنے آپ کو نئے دور اور نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی، پیچھے رہ جاتی ہے، وہ نہیں چلتا۔ عملی طور پہ تو ختم ہو گئے ہیں، ان کو بس اب وہ کلینکل موت ان کی واقع ہو چکی ہے، یہ لے آئی سی یو پہ چل رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ذرا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، زیادہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو مطلب لوکی ابھی پنجاب کے اندر آپ کے خیال میں شریف خاندان، سندھ میں بھٹو خاندان کو جیوے کہہ اسی رہے طرح ہیں سپورٹ کریں گے؟ سکویز ہوتا جا رہا ہے، بس یہ ہو رہا ہو ہے۔ چکا ہے جی، دیکھیں یہ تو الیکشنوں میں پتہ چلے گا آگے چل گیا نا سر 2024 نہیں، تبھی تو غیر جماعتی انتخاب ہو رہے ہیں۔ 2024 میں ایک شریف خاندان اور ایک بھٹو خاندان ہی تو آیا۔ نہیں منصور صاحب، الیکشن کے بعد آپ نے پتا کیا ہمیں کہنا ہے، حکومت کس کی ہے؟ ہاں پھر ہم وہی کیا میں کہہ کریں رہا ہوں گے؟ نا، تو پھر کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ ہم ان کو دیکھ کے نہیں چلتے تو پھر کیا ہو سکتا؟ نہیں تو کیا کریں؟ تو یہ جس قسم کے خواب دیکھ اچھا رہے ہیں، نہیں وہ دیکھیں اگر جو کچھ ہونا ہے ابھی جو اس وقت جو کریکٹر ہیں منظر نامے کے اوپر، انہوں نے اگر کچھ بہتری لے کے آنی تو وہی لا سکتے ہیں۔ اچھا، اور کوئی مجھے تو کوئی اس طرح کی آپ کو نواز شریف صاحب سے یہ امید ہے کہ وہ اس طرح نوجوانوں کے حوالے سے کہیں گے کہ ہاں بیٹا سسٹم بناؤ، ہم انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں اور مریم اور جنید کی باری نہ آئے دوبارہ، آپ کہیں گے یہ کمال ہے۔ میں اور بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک میں اصل جمہوریت لے کے آنی ہے تو وہ جو سی او ڈی کے تحت انہوں نے کہیں پر کسی وقت میں ڈیسائیڈ کیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اس میں ان کو آنا پڑے گا، سب کو آنا پڑے گا۔